السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، سجدے سہو کسے کہتے ہیں؟ نماز میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کے بعد سجدے سہو کرنا پڑتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے سہو کسے کہتے ہیں، سجدے سہو کا نام کیا ہے اور سجدے سہو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اسی کی بھرپائی کے لیے اخیر میں التحیات کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اسی کا نام سجدے سہو ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے، بھول کر چھوڑ دے، تو اس کی بھرپائی کے لیے آخری رکعت میں جب آدمی بیٹھتا ہے التحیات کے لیے، تو التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، انہی دونوں سجدوں کا نام سجدے سہو ہے۔ اور اس کے بعد میں 2 سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات درود ابراہیمی وغیرہ کا پڑھ کر سلام پھیر دینا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ واجبات نماز میں سے جب کوئی واجب آدمی سے بھول کر چھوٹ جائے تو اس کی بھرپائی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اس کی بھرپائی کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں، انہی کا نام سجدے سہو ہے۔ اور سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد، یعنی 2 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پر، 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت کے بعد جب بیٹھے گا تو التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیرے، اور اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سجدے کرے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات اور درود ابراہیمی وغیرہ سے پڑھ کر سلام پھیر دے۔ تو التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف جو سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، انہی دونوں سجدوں کا نام سجدے سہو ہے، اور یہی اس کا طریقہ بھی ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد پہلے داہنی طرف سلام پھیرے گا اور اس کے بعد میں 2 سجدے کرے گا، یہ اس کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر التحیات درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ لیکن سجدے سہو اسی وقت کیا جائے گا جب کوئی واجب چھوٹ جائے، اس کے علاوہ فرائض وغیرہ چھوٹ جاتے ہیں تو سجدے سہو سے کام نہیں ہوگا، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔